کہ جو دین اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں، یورپ اور امریکہ ہیں، اسی میڈیا کو، اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، اور اتنی ذہن سازی کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے مسلمان اور پڑھے لکھے لوگ، نوجوان، سکالرز وہی زبان بولنے لگ جاتے ہیں جو کہ میڈیا بول رہا ہوتا ہے۔ میڈیا آج اگر کسی کو دہشت گرد کہتا ہے تو اتنا زیادہ دہراتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے لوگ، مسلمان سادہ لوگ، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی دہشت گرد پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آج وہ کسی کو امن پسند قرار دے رہا ہے اور اس کو اتنا دہرا رہا ہے کہ سادہ لوگ مسلمان ایک دہشت گرد کو بھی امن پسند سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ فلسطین میں اگر ایک بچہ گولیل لے کے ٹینک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن میڈیا ہے، وہ میڈیا کیا ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ وہ گلیل اٹھانے والا جو بچہ ہے وہ دہشت گرد ہے، اور جو ٹینک کے ساتھ سامنے اس کے کھڑا ہوا ہے وہ امن پسند ہے۔ یہ کس نے ذہن سازی کی ہے؟ یہ میڈیا نے ذہن سازی کی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مشرق کے اندر، عالم مشرق کے اندر ابلاغ اور صحافت ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں، اگر ہم صحافت کے اوپر غور کریں، صحافت کا لفظ صحیفہ سے نکلا ہے، اور صحیفہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، 8 جگہ پہ استعمال ہوا صحیفہ کا لفظ، اور یہ ایک اتنا مقدس لفظ ہے کہ آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس سے مراد کلام الہی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، خط ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، اور یہ آج کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے دوسرے لفظ پہ غور کیا جائے، وہ ابلاغیات ہے، اور ابلاغیات کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے، جو کہ اس وقت دستیاب تھے، دین اسلام کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ آپ نے سب سے پہلے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی سب سے بڑا ذریعہ اس وقت کیا تھا ابلاغ کا؟ وہ یہی ذریعہ تھا کہ آپ نے صفا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے تمام قریشیوں کو، اہل مکہ کو جب اکٹھا کر لیا، اس کے بعد یہ پیغام دے دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور یہ ابلاغ کا جو لفظ ہے قرآن مجید کے اندر تبلیغ کا لفظ، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ایک ہی روٹ ہے، ان کا ایک ہی مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ انسانیت کو پہنچا دیں، بلغ پہنچا دیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو کہ ہم آج استعمال کرتے ہیں، ابلاغ، ذرائع ابلاغ۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ تبلیغ کا لفظ جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے۔ اور تبلیغ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میڈیا اور صحافت ہے، اس کا جو بنیادی کردار ہے جو دین اسلام کے اندر ہے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور منکرات سے بچایا جائے، منکرات سے جو منع کیا جائے۔ یہ سب سے بنیادی اور اساسی فرض ہے صحافت کا، ذرائع ابلاغ کا۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے؟ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا میڈیا کیا اس کے برعکس کام تو نہیں کر رہا؟ ہم سب کو علم ہے اس چیز کا کہ میڈیا آج کیا کر رہا ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، میڈیا کے اندر عریانی اور فحاشی ہے، میڈیا کے اندر بے مقصدیت پائی جاتی ہے،
میڈیا کے اندر نوجوانوں کو راہ روی پہ لگایا جاتا ہے، یہ فلموں اور ڈراموں کی شکل کے اندر میڈیا جو ہے ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی کی راہ پہ چلا رہا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے؟ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کارواں دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔